اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد غفور غواث رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے ایک ایسے لیڈر تھے جو ہم معاشرے کو ایک مثال اور نمونے اور ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی دعوت سے عبارت تھی، اور انہوں نے ساری ایک زندگی ایک بامقصد اور مسلسل جد و جہد میں گزاری ہے۔ مولانا احمد غفور غواث صاحب جب اسلامی جمعیت طلبہ عربیہ کے منتظم اعلیٰ تھے، ان دونوں سے میں جانتا ہوں، اور تمام مدارس میں انہوں نے جمعیت طلبہ عربیہ کا پیغام پہنچایا بھی تھا، اور زبردست جد و جہد کے نتیجے میں اس کو منظم بھی کیا تھا۔ اور پھر جب وہ منتظم اعلیٰ تھے، ان دنوں افغانستان میں جہاد جاری تھا، روسیوں کے خلاف زبردست مزاحمت تھی، تو مولانا احمد غفور غواث صاحب نے دینی مدارس کے طلباء کی بھی نمائندگی کی اور عوام کی بھی نمائندگی۔ انہوں نے پوری صوبے میں اور خاص کر ملاکنڈ ڈویژن میں لوگوں کو منظم کیا، نوجوانوں کو منظم کیا تھا، اور انہوں نے خود ذاتی طور پر جہاد افغانستان میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اور مولانا احمد غفور غواث صاحب کنڑ میں اور جلال آباد میں اور اسمار میں کئی معرکوں میں خود شریک ہوئے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر پنجشیر تک پہنچے تھے۔ افغان مجاہدین کے درمیان انہوں نے صلح کے لیے بھی زبردست کوشش کی، اور جمعیت طلبہ عربیہ کے سابقین اور دیگر ذمہ داران کو لے کر انہوں نے افغان مجاہدین کے مختلف جتھوں کو اور مختلف جماعتوں کو ایک کرنے کے لیے بارہا دورے کیے۔ مولانا احمد غفور غواث صاحب جب تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے آتی ہی جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، پھر وہ جماعت کے رکن بنے، اور پھر مقامی نظم میں شامل ہو گئے، اور پھر امیر ضلع رہے اور بار بار رہے۔ اس دوران انہوں نے پورے ضلع میں جماعت اسلامی کی دعوت اور پیغام کو ہر جگہ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جماعت اسلامی کے اندر ایک خوبصورت کلچر، خاکساری کا دایانہ کلچر متعارف کرنے کی کوشش کی۔ اور مولانا احمد غفور غواث صاحب امیر ضلع کی حیثیت سے انہوں نے تنظیم پر زیادہ توجہ دی، اور اس تنظیم کو منظم کرنے اور آگے بڑھانے میں جو ان کا مؤثر اور کارگر ہتھیار تھا وہ ساتھیوں پر اعتماد اور باہمی مشاورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیتے تھے، مشاورت کرتے تھے، اور جماعت کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے عموماً ان کے ہاتھ میں دستوری جماعت ہوتا تھا، اور ہر مسئلے میں اور ہر معاملے میں وہ اسی کو اٹھا کر اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اجتماع ارکان جب بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس دستور ہوتا تھا۔ مولانا احمد غفور غواث نے جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے بھی پوری ضلع کا دورہ کیا تھا، اور بارہا دورے کیے، اور غمی شادی میں شرکت کرتے تھے، اور کارکنان کے ساتھ ان کا ایک بے تکلفانہ برتاؤ اور رویہ اور تعلق تھا، اور ہر آدمی کا یہی خیال ہوتا تھا کہ مولانا کا میرے ساتھ دوستی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے ہر کسی کے ساتھ دوستی تھی۔ اور جماعت کے علاوہ بھی جماعت اسلامی سے باہر دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، اور اس طرح دوسری جتنی بھی وہاں ضلع دیر میں عمائدین ہے جے یو آئی کے، ان کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، اور اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس کو ایک مد مقابل کی بجائے ایک دوست اور ایک اچھے ساتھی اور ایک مخلص دوست کی حیثیت سے اور نظر سے دیکھتے تھے۔ اس طرح مولانا احمد غفور غواث کا انتظامیہ پر بڑا اثر تھا، اور انتظامی وہاں ڈپٹی کمشنر اور یا ڈی پی او یا دوسرے لوگ اس کو ایک دائی کی حیثیت سے جانتے تھے اور ایک مخلص کی حیثیت سے جانتے تھے، اور اس کو ایک سچا اور کرا آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ وعدوں کی پاسداری کرتے تھے، امانت کا خیال رکھتے تھے، اور جب بھی وہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے، اور اسی چیز نے انتظامیہ کے اندر بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنائی تھی، اور انتظامیہ کے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتا تھا تو
وہاں کی انتظامیہ ان کے پاس آتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے اور ان پر اعتماد اور یقین رکھتے تھے۔ مولانا احمد غفور غواث صاحب جب پہلی بار قومی اسمبلی میں پہنچے تو اسمبلی کے ایک ممبر کی حیثیت سے بھی اس کا کردار مؤثر رہا اور اچھا رہا، اور انہوں نے عوام کے ساتھ کبھی بھی فاصلے پیدا نہیں کیے اور ہمیشہ عوام کے درمیان رہے۔ اور خود میں سینئر منسٹر تھا ان دنوں، لیکن ہمارے کئی مسائل جو مرکز سے تعلق رکھتے تھے ہم ان کے ذریعے وہ مسائل حل کرتے تھے۔ وابڈا جس سے ہر کوئی پریشان ہے اور جس نے ہر گھر کو ستایا ہے، اور اس محکمے کے ساتھ ان کا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہمیشہ وہ ان کے دفاتر کے دورے کرتے تھے، ان کے ذمہ داران سے ملتے تھے، اور صبح سے لے کر مرکز تک ان کے ہر دفتر اور ہر فرد تک ایک رسائی تھی۔ مولانا احمد غفور غواث صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی بہت اچھا کردار ادا کیا، بہت حساس اور اہم سوالات اٹھائے تھے، قانون سازی میں حصہ لیا اور پرویز مشرف کی حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا۔ مولانا احمد غفور غواث جماعت کے کارکن اور رکن کی حیثیت سے بہت ہی ایک اطاعت گزار کارکن تھے، اور جب بھی کوئی شورا کا فیصلہ ہوتا تھا، بالائی نظم کا کوئی ڈیسیجن ہوتا تھا تو اس پر ہر طرح عمل کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بالائی نظم کے ذمہ داران کو ہمیشہ ایک احساس ہوتا تھا کہ ہماری پشت پر ایک بہت بڑی تنظیم اور ایک مضبوط شخصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا احمد غفور غواث صاحب ہی شاید پاکستان کو وہ ممبر ہے کہ جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی ہے، اور جنہوں نے بادشاہی میں خاکساری ایک نئے انداز سے متعارف کیا ہے، اور یہ اس کی دیانتداری کا اور خدا ترسی کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں جس میں عام ہمارے لوگ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کو اسی مکان میں رکھا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت اولاد دیا تھا، لیکن ان تمام اولاد کو اور بچوں کو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس چھوٹے سے مکان میں گزارا کرتے تھے۔ تو مولانا احمد غفور غواث رحمۃ اللہ علیہ قرون اولیٰ کا ایک یعنی نقش تھا اس زمانے میں، ایک ماڈل تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے وہ ہمارے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونے کی طور پر ہے۔ مولانا احمد غفور غواث صاحب وہ شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو کمی آئی ہے یا جو خلاف پیدا ہوا ہے وہ بہت مشکل سے پر ہو جائے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک ٹیم تیار کیا تھا اور ایک قیادت تیار کی تھی، اس لیے کہ جماعتی نظم کے اندر وہ تقسیم کار کے بڑے قائل تھے، اور سارے اختیارات کو اپنی مٹھی میں بند رکھنا اور خود ہی پیسہ لے کرنا اور آرڈر دینا اور ایڈوائس دینا ان کی عادت نہیں تھی، بلکہ مشاورت کرتے تھے، تقسیم کار کرتے تھے، اور ان میں خود بھی حصہ لیتے تھے اور دوسروں سے بھی کام کروانے میں ہمت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دلیر آدمی تھے، اور کسی بھی سطح پر جو بھی حق بات ان کے ذہن میں ہوئی تھی اس کا اظہار کرتے تھے۔ وہ بے شک لڑتے تھے اس پہ، اس پر ڈٹتے تھے اور جھکنے اور دبنے والے نہیں تھے، اور جماعت کے اندر اور باہر بھی قرآن اور حدیث کے خلاف وہ کوئی اس سے بغاوت اور اس سے دوری وہ برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود وہ کبھی بھی تعصب کا شکار نہیں ہوتے تھے، نہ حسد کرتے تھے، نہ بغض رکھتے تھے، تو اختلاف کی جگہ پر اختلاف کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ پیار اور محبت اور دوستی بھی کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا احمد غفور غواث صاحب ان بندوں میں ہیں کہ اگر وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہ کرتا، اور اللہ والے انسان تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے وفات کا ایک عرصہ گزر گیا، لیکن اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم دفتر جائیں گے تو مولانا احمد غفور غواث صاحب ضرور ملیں گے۔ گزشتہ دنوں ہم تملگرہ سے خال جا رہے تھے، تو جیسے اس کے گاؤں سے گزرے سارے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں مولانا احمد غفور غواث صاحب اس قبرستان میں ہیں، اور سب کو یاد آیا، سب پریشان ہو گئے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کو جتنی زندگی دی تھی اسی کے بعد اس کو واپس اپنے پاس لے آئیں،
اللہ والے انسان حقیقی طور پر جماعت اسلامی کا ایک سرمایہ، تحریک اسلامی کا ایک اثاثہ اور ایک محبوب قائد، محبوب لیڈر اور محبوب رہنما تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول بھی فرمائے اور ان کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔